بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو ناظرہ قرآن آسان تجوید کے ساتھ آج کے سبق میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیسے ہیں بچوں، آپ سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ صحت اور تندرستی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس بات پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے ہمارا انتخاب کیا۔ میں نے کل آپ کو حدیث سنائی تھی جس میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھائے۔ تو اس حدیث کی روح سے ہم خوش نصیب لوگ ہیں جو قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم علم میں اضافے کی دعا پڑھیں گے، تو میرے بات دہرائیے، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ آمین۔ نیا سبق پڑھنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا جائزہ لیں گے۔ تو گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا سورہ نبأ کی آیت 1 سے 27 تک، تجوید کے اصولوں کو اور وقف کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تلاوت کی تھی۔ حنظلہ، آپ آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6 کی تلاوت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم کلا سیعلمون ألم نجعل الأرض مهادا نجعل الأرض مهادا، ألم نجعل الأرض مهادا۔ شاباش۔ امامہ، آپ آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 11 کی تلاوت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا۔ ماشاء اللہ۔ عمر، آپ آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 16 کی تلاوت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا۔ شاباش، ماشاء اللہ۔ امیمہ، آپ آخری 2 آیات یعنی 26 اور 27 کی تلاوت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاء وفاقا۔ زا کے مخرج کا خیال رکھیے، جزاء، پھر پڑھیے۔ جزاء وفاقا، انہم کانوا لا یرجون حسابا۔ یرجون، را کو پر پڑھیے۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا۔ شاباش، ماشاء اللہ۔ ہم نے کل کے سبق کا جائزہ لیا، اس کے بعد اب ہم آج کا سبق شروع کریں گے۔ آج کے سبق میں ہم سورہ نبأ کی آیت نمبر 28 سے لے کر آخر تک، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ نازعات کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 8 تک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج کے سبق میں یاد رکھیے کہ عنوان کے تحت کوئی نئی چیز نہیں سیکھیں گے، بلکہ سرگرمی کے عنوان کے تحت کچھ ایکٹیویٹیز ہم کریں گے۔ سب سے پہلی سرگرمی یہ ہے کہ آپ نے کل علامات وقف کے بارے میں جانا تھا۔ اب آپ اس صفحے میں سے علامات وقف کی شناخت کیجیے۔ آپ کے سامنے پینسل موجود ہے، یہ پینسل لیجیے اور اس صفحے پر آنے والی علامات وقف کے نیچے نشان لگائیے۔ آپ سب نے وقف کی علامات کی شناخت کر لی ہے؟ جی۔ الحمدللہ۔ حنظلہ، آپ بتائیے۔ آیت نمبر 28 پر طا کی علامت ہے۔ یہاں پر کیا کرتے ہیں؟ یہاں پر وقف کرنا بہتر ہے۔ شاباش۔ تو اس لفظ پر کیسے وقف کیا جائے گا، پڑھ کے بتائیے۔ کذابا۔ شاباش، ماشاء اللہ۔ امیمہ، آپ بتائیے، آپ نے کیا تلاش کیا؟
میں نے آیت نمبر 29 پہ لام الف لا کی علامت تلاش. لام الف لا پر کیا کرتے ہیں اگر یہ آیت کی علامت کے اوپر ہو؟ اس پہ وقف بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. شاباش. تو آپ وقف کر کے بتائیے اس لفظ پہ کیسے پڑھیں گے؟ کتابا. شاباش. اور اگر اس کو ملا کر پڑھیں اگلی آیت سے تو کیسے پڑھا جائے گا؟ کتابا فذوقوا. شاباش ماشاء اللہ. جی امامہ آپ نے کون سی علامت تلاش کی؟ میں نے یہ صفا کے بعد 3 علامتیں آ رہی ہیں تو اس پر ہم کیسے وقف کریں گے؟ اچھا سوال کیا آپ نے. یہاں پر 3 علامتیں اکٹھی لکھی ہوئی ہیں تو ایسی صورت میں ہم سب سے اوپر والی علامت کے مطابق وقف کریں گے یا ملا کر پڑھیں گے. یہاں سب سے اوپر کون سی علامت ہے؟ لام الف لا. شاباش. تو آپ جانتے ہیں لام الف لا آیت کے درمیان میں آ جائے تو اس پر نہیں رکنا چاہیے. تو یہاں ہم ملا کر پڑھیں گے. تو اس لفظ کو ملا کر پڑھ کے بتائیے. صفا لا يتكلمون. شاباش ماشاء اللہ بالکل صحیح. عمر آپ نے کون سی علامت تلاش کی؟ آخری آیت میں قریبہ کے بعد 3 علامتیں ہیں، ان پر کیا وقف کر سکتے ہیں؟ آپ نے اچھا سوال کیا. یہاں پر بھی جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا جہاں پر ایک سے زیادہ علامات ہوں تو وہاں سب سے اوپر والی علامت کے مطابق وقف کریں گے یا ملا کر پڑھیں گے. تو یہاں پر صاد لام یا صل اولا کی علامت ہے، یہاں پر ملا کر پڑھنا بہتر ہے. تو اگر یہاں ملا کر پڑھیں گے تو کیسے پڑھا جائے گا؟ عمر پڑھ کے بتائیے. قریبا یوما. شاباش ماشاء اللہ بالکل ٹھیک آپ نے بتایا. جی حنزلہ آپ نے کوئی اور علامت تلاش کی؟ آیت نمبر 37 پر جیم کی علامت ہے. شاباش. تو جیم کی علامت پر کیا کیا جاتا ہے؟ یہاں پر وقف کرنا بہتر ہے اور ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں. شاباش. تو یہاں پر وقف کرنا بہتر ہے اس لیے آپ وقف کر کے بتائیے اس لفظ کو کیسے پڑھیں گے؟ خطابا. شاباش ماشاء اللہ. جی امیمہ آپ بتائیے. سورہ نازیات میں 5ویں آیت پہ میم کی علامت ہے. شاباش. تو میم کی علامت پر کیا کیا جاتا ہے؟ یہ وقف لازم کی علامت ہے، یہاں پر وقف کریں گے. شاباش. تو یہاں پر اس لفظ پر وقف کر کے بتائیے کیسے پڑھا جائے گا؟ امغا. شاباش ماشاء اللہ. جی امامہ بتائیے. سورۃ النازعات کی 6 آیت میں یوم ترجف الراجفہ آخر میں گولتا آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس پر کیسے وقف کرتے ہیں؟ ہم نے کل سیکھا تھا. گولتا کو ہا ساکن سے بدل کر پڑھتے ہیں. شاباش بالکل ٹھیک. تو آپ اس لفظ کو پڑھ کے بتائیے کیسے پڑھیں گے؟ راجفہ. شاباش. آپ دیکھ رہی ہیں اب آپ پر تشدید ہے تو اس کا مطلب ہے یہ پچھلے لفظ سے مل رہی ہے. تو پچھلے لفظ سے ملا کر پڑھیے اس کو. یوم ترجف الراجفہ. شاباش ماشاء اللہ بالکل ٹھیک بتایا آپ نے. تو آپ لوگوں نے پہلی سرگرمی یہ کی کہ آپ نے وقف کی علامات تلاش کی اور دوسری بات آپ نے یہ بتائی کہ اس پر وقف کیسے کیا جائے گا. اب آپ آپس میں ایک دوسرے کو انہی علامات پر وقف کرنے کا طریقہ سکھائیے، ان علامتوں کے بارے میں بتائیے اور اس پر وقف کرنے کا طریقہ بھی اپنے ساتھی کو بتائیے. کذابن کو وقف کرتے ہوئے پڑھیں گے کذابا. کذابا. کتابن پہ وقف کرتے ہوئے پڑھیں گے کتابا. کتابا. یہاں پر ہم ملا کے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر لام الف لا کی علامت ہے. اعنابا وکواعب اترابا. اترابا. تا پر قلقلہ نہیں کریں گے. امیمہ آپ پڑھ کے بتائیے. اعنابا وکواعب اترابا. شاباش. امامہ آپ اس کو دہرائیے. وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا. اترابا. وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا. شاباش. یہاں پر لام الف لا کی علامت ہے، یہاں پر ہم ملا کے پڑھیں گے. صفا لا يتكلمون. صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ. الحمدللہ. تو آپ نے تیسری سرگرمی بھی اچھے طریقے سے مکمل کی. آپ نے اپنے ساتھیوں کو گروپ کی شکل میں وقف کرنے کا طریقہ بھی بتایا اور وقف کی علامات کے بارے میں بھی بتایا. اب ہم ناظرہ شروع کرتے ہیں. میرے بات دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا. کذبوا واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے، اس واو کو کیا کہتے ہیں؟ واو مدہ. شاباش. بِآیاتِنَا یہاں پر 2 دفعہ کھڑی زبر ہے. کھڑی زبر کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ اسے زبر سے زیادہ کھینچ کر پڑھتے ہیں. شاباش، بالکل ٹھیک جواب. بِآیاتِنَا الف سے پہلے زبر ہے تو اس الف کو کیا کہا جاتا ہے؟ الف مدہ. شاباش. کذابا ذال پر شد ہے تو اس کو سختی سے پڑھیں گے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ ذال میں سی ٹی کی آواز آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ نہیں آتی. شاباش. تو ہم اس کو پڑھیں گے کذابا، اس کے مخرج کا خیال رکھتے ہوئے. کذابا پڑھ کر بتائیے. کذابا. شاباش. ایک دفعہ پھر پڑھیں گے. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. وَكُلَّ لام پر شد ہے، سختی سے پڑھا جائے گا. شَيْءٍ یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو اس یا کو کیا کہا جاتا ہے؟ یائلین. شاباش. اور یائلین کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ نرمی سے. شاباش. احصیناہ اور اس سے پہلے حمزہ کے نیچے تنوین ہے. شیئن احصیناہ یہاں پر ہم نے غنہ نہیں کیا کیونکہ حروف حلقی میں سے حمزہ آ گیا تھا. شاباش. تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ موجود ہے، اس لیے یہاں غنہ نہیں کیا. احصیناہ حا اور صاد دونوں کے مخرج کا خیال رکھتے ہوئے پڑھیں گے. صی یہاں پر پھر یائلین ہے. ناہو نون پر کھڑی زبر ہے، کھینچ کر پڑھا جائے گا. کتابا تا پر کھڑی زبر ہے، کھینچ کر پڑھیں گے، یہ آپ سیکھ چکے ہیں. اور تنوین کو وقف کرتے ہوئے الف مدہ کی آواز سے بدل کر پڑھیں گے. ایک دفعہ پھر دہرائیں گے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. امیمہ آپ پڑھیے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. شاباش. عمر آپ پڑھیے گا. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. احصیناہ صاد کو موٹا پڑھیے اور آخر میں ہا کی آواز کو بھی واضح کیجیے. احصیناہ پھر پڑھیے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. شاباش ماشاءاللہ. اگلی آیت پڑھتے ہیں. فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. شاباش. آپ تجوید کے اصول اور مخارج پہلے سیکھ چکے ہیں. اس میں یاد رکھنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ اس صفحے پر کوئی کلر موجود نہیں ہے. آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں اس صفحے پر کوئی بھی حرف کسی رنگ میں نہیں دیا گیا، بلکہ سب سیاہ رنگ میں لکھے ہوئے ہیں. جبکہ گزشتہ سبق میں آپ نے دیکھا کہ سبز، سرخ اور نیلا رنگ آپ کی مدد کے لیے دیا گیا تھا. تو یہاں پر آپ نے خود ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے جو آپ پہلے سیکھ چکے ہیں. فذوقوا یہاں پر 2 دفعہ واو مدہ موجود ہے. فلن نزیدکم یہاں پر غنہ کیا جائے گا. نزیدہ یا مدہ اپنی پہچان کے ساتھ موجود ہے، آپ جانتے ہیں. نزیدکم الا اس میم پر غنہ کیا جائے گا یا نہیں؟ نہیں. شاباش. کیونکہ اس کے بعد میم یا با موجود نہیں ہے، یا پہلے سیکھ چکے ہیں کہ میم ساکن کے بعد حرف میم یا با ہو تو پھر غنہ کیا جاتا ہے. عذابا یہاں پر عین کے مخرج کا خیال رکھنا ہے. ایک دفعہ پھر دہرائیں گے. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا.
حنزلہ آپ پڑھیے. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. شاباش. امامہ آپ پڑھیے. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. شاباش ماشاء اللہ. اگلی آیت پڑھتے ہیں. ان للمتقین مفازا. إن للمتقين مفازا. ان نون پر کیا کیا جائے گا؟ غنہ. شاباش. للمتقین تا پر تشدید ہے تو اس کو سختی سے پڑھا جائے گا. متقین یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ کون سی یا ہے؟ یا مدہ. شاباش. مفازا پہلے الف مدہ ہے اور بعد میں وقف کرتے ہوئے الف مدہ کی آواز ہے. ایک دفعہ پھر دہرائیں گے. ان للمتقین مفازا. إن للمتقين مفازا. اگلی آیت پڑھیں گے. حدائق وأعنابا. حدائق وأعنابا. حدائق ہا کے مخرج کا خیال رکھنا ہے اور دال کی آواز کو آپ نے زیادہ کھینچ کر پڑھا. کس وجہ سے؟ اس پر بڑی مد آ رہی ہے. شاباش بالکل صحیح جواب دیا آپ نے. یہاں پر بڑی مد کی علامت ہے تو یہاں پر آواز کو خوب کھینچ کر پڑھیں گے. وَأَعْنَابَ عین کے مخرج کا خیال رکھنا ہے. حمزہ اور عین کا مخرج الگ الگ ہے تو ان کی آوازوں کو آپس میں مکس نہیں کریں گے. اعناب. ایک دفعہ پھر اس آیت کو پڑھیں گے. حدائق وأعنابا. حدائق وأعنابا. امیمہ آپ پڑھیے. حدائق وأعنابا. 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 شاباش. امامہ آپ پڑھیے. حدائق وأعنابا. شاباش ماشاء اللہ. اگلی آیت پڑھتے ہیں. وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا. وكواعب أترابا. وَكَوَاعِبَ الف مدہ موجود ہے. عین کے مخرج کا خیال رکھنا ہے. أترابا یہاں پر را کو موٹا پڑھا جائے گا. ایک دفعہ پھر دہرائیں گے. وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا. وكواعب أترابا. شاباش. عمر آپ پڑھیے. وكواعب أترابا. شاباش. حنزلہ آپ پڑھیے. وكواعب أترابا. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. وَكَأْسًا دِهَاقًا. وكأسا دهاقا. کأسن حمزہ کے اوپر جزم ہے تو اس حمزہ کو کیا کہتے ہیں؟ حمزہ ساکنہ. شاباش. اور اس حمزہ کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ جھٹکا دے کر. شاباش. اسی لیے ہم نے اس کو جھٹکے سے پڑھا کأسن. اور سین پر تنوین ہے اور اس کے بعد دال ہے تو یہاں پر غنہ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ کیا جائے گا. شاباش. وَكَأْسًا دِهَاقًا غنہ کرتے ہوئے پڑھا تھا آپ نے. دِهَاقًا ہاں کے مخرج کو بھی واضح کیجیے اور قاف کو موٹا پڑھا جائے گا. ایک دفعہ ہم پھر پڑھیں گے. وَكَأْسًا دِهَاقًا. وكأسا دهاقا. اس کو ہم پچھلی آیت سے ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں پچھلی آیت کی علامت کے اوپر لام الف لا کی علامت بھی موجود ہے تو ہم ایک دفعہ ملا کر پڑھیں گے. وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. امامہ آپ پڑھیے. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. شاباش ماشاء اللہ. عمر آپ پڑھیے. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. دِهَاقًا.
شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لا يسمعون عون یہاں پر واو مدہ ہے. فیہا کتنے حروف مدہ ہیں یہاں پر؟ 2. شاباش. فی یا مدہ اور ہا الف مدہ. لغوا غین کو موٹا پڑا جائے گا، واو پر تنوین ہے اور اس کے بعد پھر واو ہے تو یہاں پر غنہ بھی کیا جائے گا. ولا کذابا یہ لفظ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. کذابا ذال پر تشدید ہے تو اس پر سختی تو کی جائے گی لیکن سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے. کذابا نرمی سے پڑھیں گے. تو ایک دفعہ پھر اس آیت کو پڑھیں گے. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. حنزلہ آپ پڑھیے. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. شاباش. امیمہ آپ پڑھیے. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. جزاء من ربك عطاء حسابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. جزاء یہاں پر بڑی مد ہے، آواز کو خوب کھینچ کر پڑھیں گے اور جیم کے بعد زا ہے تو اس میں سیٹی بھی آنی چاہیے، سیٹی کی آواز ہونی چاہیے. من ربک جزاء میم پر غنہ ہو رہا ہے اور من ربک را کو موٹا پڑا جائے گا اور ربک با پر بھی تشدید ہے تو اس کو بھی سختی سے پڑھا جائے گا. عطاء یہاں پر پھر بڑی مد ہے، آواز کو خوب کھینچ کر پڑھیں گے. عطاء حسابا یہاں پر غنہ کیا جائے گا یا نہیں؟ نہیں. شاباش. کیوں نہیں کیا جائے گا؟ تنوین کے بعد حرف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے. شاباش. اس لیے یہاں پر غنہ نہیں کیا جائے گا. ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں. جزاء من ربك عطاء حسابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. شاباش. حنزلہ آپ پڑھیے. جزاء من ربك عطاء حسابا. شاباش. عمر آپ پڑھ کے بتائیے اس آیت کو. جزاء من ربك عطاء حسابا. جزاء یہاں بڑی مد ہے، اس کو خوب کھینچیے. عطا عین کے مخرج کا خیال رکھیے. دوبارہ پڑھیے اس آیت کو. جزاء من ربك عطاء حسابا. شاباش ماشاء اللہ. اگلی آیت ہم پڑھتے ہیں. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. یہ طویل آیت ہے، اس کو ہم دو ٹکڑوں میں پڑھیں گے. میں نے الرحمن پر وقف کیا ہے، میں اسی لفظ سے دوبارہ شروع کروں گا. الرحمن لا يملكون منه خطابا. الرحمن لا يملكون منه خطابا. رب السماوات آپ دیکھ رہے ہیں کہ را پر تشدید ہے. یہ اس وجہ سے ہے کہ جب آپ اس کو پچھلی آیت سے ملا کر پڑھیں گے تو یہاں را پر شد آئے گی. حساب رب السماوات. لیکن ہم نے کیونکہ وقف کیا پچھلی آیت پر اس لیے ہم اسی حرف سے شروع کریں گے تو اس وقت تشدید پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ صرف را کے اوپر زبر ہی پڑی جائے گی.
رب السماوات. رب آسان لفظ ہے، آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں. السماوات 2 دفعہ کھڑی زبر آ رہی ہے، کھینچ کر پڑھا جائے گا. والارض را کو موٹا پڑھا جائے گا اور ضاد کے مخرج کا خیال رکھیے. والارض. وما بینہما، وما الف مدہ ہے، بینا یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ یا لین ہے. ہما دوبارہ الف مدہ ہے. الرحمن را کو موٹا پڑھا جائے گا، ہا کے مخرج کا خیال رکھیے. لا یملکون، یہاں پر لا الف مدہ ہے اور یملکون واو مدہ ہے. منہ، اس نون پر غنہ نہیں کیا جائے گا. کیوں نہیں کیا جائے گا؟ کیونکہ حروف حلقی میں سے ہا موجود ہے. شاباش، اسی لیے منہ بغیر غنہ کے پڑھا جائے گا. خطابا، خا کے مخرج کا خیال رکھیے اور طا کو موٹا پڑھا جائے گا. ایک دفعہ پھر اس آیت کو 2 ٹکڑوں میں ہم دہرائیں گے. رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. الرحمن لا يملكون منه خطابا. الرحمن لا يملكون منه خطابا. حنزلہ آپ پڑھیے. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. الرحمن لا يملكون منه خطابا. شاباش. امامہ آپ پڑھیے. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. بینہما الرحمن، را پہ تکرار نہیں ہونی چاہیے. وما بينهما الرحمن. الرحمن لا يملكون منه خطابا. دوبارہ پڑھیے اس آیت کو الرحمن سے. الرحمن لا يملكون منه خطابا. اگلی آیت بھی طویل ہے اس لیے ہم اس کو 2 ٹکڑوں میں پڑھیں گے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتکلمون. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. یوم واولین ہے، یقوم واو مدہ ہے. واولین کی کیا پہچان ہے؟ واو ساکن سے پہلے زبر ہو. شاباش. اور واو مدہ کی کیا پہچان ہے؟ واو ساکن سے پہلے پیش ہو. شاباش. روح یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں واو مدہ ہے. اور یقوم الروح کیونکہ را پر شد ہے تو پیچھے سے ملا کر پڑھی جائے گی اور اس پر پیش ہے تو موٹی پڑھی جائے گی. والملائکۃ بڑی مد ہے، خوب کھینچ کر پڑھیں گے. صف اللہ، یہاں پر درمیان میں لام الف لا کی علامت تھی اس لیے ہم نے آگے ملا کر پڑھا. اور لا یتکلمون یہاں پر وقف کی علامت نہیں ہے لیکن ہم نے یہاں پر وقف کیا تو زبر کو ہم نے جزم سے بدل کر پڑھا. یہ ہم نے کل سیکھا تھا کہ زبر زیر پیش والے حرف کو ہم ساکن کر کے پڑھیں گے. اس کے بعد ہم نے لا یتکلمون سے دوبارہ شروع کیا. الا من اذین، الا یہ آپ جانتے ہیں الف مدہ ہے. من اذین یہاں نون ساکن میں ہم نے غنہ نہیں کیا کیونکہ اس کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے. اذین آسان لفظ ہے، کوئی مشکل چیز اس میں نہیں ہے. لہ الرحمن را کو موٹا پڑھا جائے گا. وقال قاف کو موٹا پڑھا جائے گا اور اس کے بعد الف مدہ بھی ہے تو کھینچ کر پڑھیں گے. صوابا صاد کو موٹا پڑھا جائے گا اور واو کے مخرج کا خیال رکھیے، اس میں دانتوں کا استعمال نہیں کرنا بلکہ ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے ادا کرنا ہے.
ایک دفعہ پھر ہم اس آیت کو پڑھیں گے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. حنزلہ آپ پڑھیے. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. شاباش ماشاء اللہ. امیمہ آپ پڑھیے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. شاباش ماشاء اللہ. اگلی آیت پڑھتے ہیں. ذلك اليوم الحق. ذلك اليوم الحق. یوم الحق یہاں پر جیم کی علامت ہے. یہاں وقف کرنا بہتر ہے اس لیے ہم نے وقف کیا. وقف کرنے کی ایک اور بھی وجہ ہے. قاف پر جب آپ وقف کرتے ہیں تو قاف کو کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ قلقلہ کے ساتھ. شاباش. اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پر شد بھی ہے. تو حروف قلقلہ پر اگر شد ہو اور ہم وہاں وقف کریں تو حروف قلقلہ پر قلقلہ بھی ہوگا لیکن ذرا سختی کے ساتھ. حق. ٹھیک ہے. پھر پڑھیے اس لفظ کو. حق. شاباش. ایک دفعہ پھر یہاں تک ہم آیت کو دوبارہ پڑھیں گے. ذلك اليوم الحق. ذلك اليوم الحق. یوم الحق لام کے اوپر قلقلہ نہیں ہوگا اس کا خیال رکھیے. یوم الحق. پھر پڑھیے. ذلك اليوم الحق. امامہ آپ پڑھیے. ذلك اليوم الحق. یوم الحق. ذلك اليوم الحق. شاباش. آگے پڑھیں گے. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. فمن شاء یہاں نون پر غنہ کیا جائے گا. شاء بڑی مد ہے خوب کھینچ کر پڑھیں گے اور اس کے بعد حمزہ کو آگے تا سے ملائیں گے کیونکہ تا پر شد ہے. ملا کر پڑھا جائے گا. شاء اتخذ. خا کو موٹا پڑھا جائے گا. دال کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے. الا کھڑی زبر ہے لام کے اوپر کھینچ کر پڑھیں گے. ربہ با کو سختی سے پڑھا جائے گا تشدید کی وجہ سے اور ہی کو کھینچ کر پڑھیں گے کھڑی زبر کی وجہ سے. مآبا کھڑا زبر ہے. مآبا کھینچ کر پڑھیں گے. ایک دفعہ پھر اس ٹکڑے کو ہم پڑھیں گے. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. عمر آپ پڑھیے. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. شاباش. امامہ آپ پڑھیے. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. اگلی آیت طویل ہے اس کو بھی ہم ٹکڑوں میں پڑھیں گے. إنا أنذرناك
أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر. یہیں سے ہم آغاز کریں گے یوم ینظر سے، پھر دوبارہ پڑھیں گے یوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. انا یہاں نون پر غنہ کیا جائے گا، اس کے اوپر چھوٹی مد بھی ہے تو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے. انذرناکم، نون پر غنہ ہے، را کو موٹا پڑا جائے گا. عذابا قریبا، یہاں بن کی تنوین پر غنہ کیا جائے گا، اور قریبین دوسرے لفظ سے ملائیں گے تو یہاں غنہ بھی کیا جائے گا. ینظر، اس نون پر بھی غنہ کیا جائے گا. تو اس آیت میں آپ دیکھ رہے ہیں کافی جگہ غنہ کی حالت موجود ہے. ینظر، وا کو بھی موٹا پڑا جائے گا اور را کو بھی موٹا پڑا جائے گا. مرء، یہاں پر بھی را کو موٹا پڑا جائے گا. ما قدمت، قاف کو موٹا پڑھیں گے، دال کو سختی سے پڑھیں گے. یداہ کھڑی زبر ہے. ویقول الکافر، واو مدہ ہے اور کافروں کے کاف پر کھڑا زبر ہے، کھینچ کر پڑھیں گے. کافر، اس را کو موٹا پڑا جائے گا. یا لیتنی، کھڑا زبر، اس کے بعد یا لین اور پھر آخر میں یا مدہ. کنت ترابا، نون پر غنہ کیا جائے گا اور را کو، ترابا کی را کو موٹا پڑا جائے گا. ایک دفعہ پھر ہم 3 ٹکڑوں میں اس آیت کو پڑھیں گے. اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر. لمبی آیات کی تلاوت کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ اس سے پہلے آپ لمبا سانس لیں تاکہ آسانی سے تلاوت کر سکیں. اگلا ٹکڑا ہم پڑھتے ہیں. یوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر. کافر وقف کریں گے تو اس را کو باریک پڑھنا ہے، اس کا خیال رکھیے، اور جب ملا کر پڑھے ہوں گے تو پھر را پر پیش ہے موٹی پڑی جائے گی. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. حنزلہ آپ پڑھیے. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر وقف کریں گے تو را ساکن سے پہلے زیر ہے، باریک پڑ جائے گا. ملا کر پڑھیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ را کے اوپر اگر زبر یا پیش موجود ہے تو موٹا پڑھیں. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. شاباش، ماشاء اللہ. عمر آپ پڑھیے. إنا أنذرناكم عذابا
قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. شاباش ماشاءاللہ. یہاں پر سورہ نبا مکمل ہو گئی ہے. اب ہم سورہ نازعات کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 8 تک تلاوت کریں گے. تو سورت کے آغاز میں ہم بسم اللہ پڑھیں گے. میرے بعد پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا. والنازعات غرقا. والنازعات نون پر غنہ ہے، عین کے مخرج کو واضح کرتے ہوئے پڑھنا ہے. غرقا 3 آوازیں ہیں اس لفظ میں اور تینوں موٹی ہیں. غین کو موٹا پڑھا جائے گا، را بھی موٹا پڑھا جائے گا اور قاف بھی موٹا پڑھا جائے گا. ایک دفعہ پھر پڑھیے. والنازعات غرقا. والنازعات غرقا. اگلی آیت بھی چھوٹی سی آیت ہے، 2 الفاظ پر مشتمل ہے. حنزلہ آپ اس کو پڑھ کر بتائیے اور باقی سب غور سے سنیے. والناشطات نشطا. شاباش ماشاءاللہ. نون پر غنہ کیا جائے گا اور طا کو کیسے پڑھا جائے گا؟ موٹا. شاباش. اور نشطا دوبارہ طا ہے تو پھر اس کو موٹا پڑھا جائے گا. ایک دفعہ پھر سب مل کر پڑھیے. والناشطات نشطا. والناشطات نشطا. امامہ آپ پڑھیے. والناشطات نشطا. ناشطاتی طا کو موٹا پڑھیں گے لیکن اس کے بعد تا کو باریک پڑھنا ہے، اس کا خیال رکھیے. دوبارہ پڑھیے. والناشطات نشطا. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. عمر آپ اس آیت کو پڑھ سکتے ہیں؟ جی. شاباش پڑھیے اور باقی سب غور سے سن کے اس کے بعد دہرائیں گے. والسابحات سبحا. شاباش سب پڑھیے. والسابحات سبحا. سبحا اس با پر آپ نے کیا کیا؟ قلقلہ. شاباش. ایک دفعہ پھر پڑھیں گے. والسابحات سبحا. والسابحات سبحا. اگلی آیت امیمہ آپ پڑھیں گی. فالسابقات سبقا. شاباش. سبقا اس با پر آپ نے کیا کیا؟ قلقلہ. شاباش. سب مل کر پڑھیے. فالسابقات سبقا. شاباش. یہ آسان الفاظ ہیں، 2 الفاظ پر مشتمل آیات ہیں تو ہم اس کو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. اگلی آیت ہے، آپ پڑھیے ماما. فالمدبرات امرا. شاباش سب دہرائیے. فالمدبرات امرا. مدبرات امرا 2 دفعہ را یہاں پر آئی ہے اور دونوں دفعہ کیسے پڑھا جائے گا؟ موٹا. شاباش. ایک دفعہ پھر دہرائیے. فالمدبرات امرا. فالمدبرات امرا. اگلی آیت پڑھیں گے. یوم ترجف الراجفہ. یوم ترجف الراجفہ. یوم واولین ہے، ترجف را کو موٹا پڑھا جائے گا. راجفہ یہاں پر بھی را موٹی پڑھی جائے گی. اور اس سے پہلے ہم سرگرمی میں یہ جان چکے ہیں کہ آخر میں گول تا ہو تو وقف کرتے ہوئے اس کو ہا ساکن سے بدل کر پڑھا جاتا ہے. ایک دفعہ پھر دہرائیں گے. یوم ترجف الراجفہ. یوم ترجف الراجفہ. امامہ آپ پڑھیے. یوم ترجف الراجفہ. شاباش. عمر آپ پڑھیے. یوم ترجف الراجفہ. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. تتبعها الرادفہ. تتبعها الرادفہ. تتبعها 2 دفعہ تا ہے، ایک دفعہ تا کے اوپر زبر ہے اور دوسری دفعہ جزم ہے. اس کو احتیاط سے پڑھیے. عین کے مخرج کو واضح کیجیے، اسی طرح ہا کے مخرج کو بھی واضح کرنا ہے.
رادفہ، را موٹی پڑھی جائے گی اور آخر میں گولتا ہے تو اس کو ہم ہا ساکن سے بدل کر پڑھیں گے. ایک دفعہ پھر پڑھیے. تتبعها الرادفہ. تتبعها الرادفة. حنزلہ آپ پڑھیے. تتبعها الرادفة. شاباش. امیمہ آپ پڑھیے. تتبعها الرادفة. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. قلوب يومئذ واجفة. قلوب يومئذ واجفة. امامہ آپ پڑھیے. قلوب يومئذ واجفة. قلوب، ایک تو واو مدہ ہے، دوسرا با کے اوپر تنوین ہے، اس کو آگے یا سے ملائیں گے تو کیا کیا جائے گا؟ غنہ. شاباش. یومئذ، یوم واولین ہے اور اس کے بعد یومئذ ذال کے نیچے تنوین ہے، آگے واو سے ملا کر غنہ کرتے ہوئے پڑھیں گے اور آخر میں گول تا کو ہا ساکن سے بدلیں گے. ایک دفعہ پھر سب مل کر پڑھیں. قلوب یومئذ واجفہ. قلوب يومئذ واجفة. الحمدللہ ہم نے آج کا سبق مکمل کیا. آج کے سبق میں ہم نے سورہ نبأ کی آیت نمبر 28 سے لے کر آخر تک اور سورہ نازعات کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 8 تک تلاوت کی. تجوید کے اصولوں اور مخارج کا خیال رکھتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سرگرمی میں وقف کی علامات تلاش کی اور وقف کرنے کا طریقہ ایک دوسرے کو بتایا اور اس کی مشق بھی کی. آپ کا ہوم ورک یہی ہے کہ اس صفحے کو آپ نے دوبارہ سے گھر جا کر پڑھنا ہے، اچھے طریقے سے علامات کی پہچان کرنی ہے اور ان کی بار بار مشق کرنی ہے تاکہ آئندہ تلاوت کرتے ہوئے وہ ذہن میں رہے اور تلاوت ہم درست طریقے سے کر سکیں. آج کے سبق کا یہاں پر اختتام ہوا. سبق کا اختتام ہم دعا سے کریں گے. میرے بات پڑھیے. سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان اللہ و بحمدہ. سبحانک اللہم و بحمدک. سبحانک اللہم و بحمدک. اشہد ان لا الہ الا انت. اشہد ان لا الہ الا انت. استغفرک استغفرک واتوب الیک. واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.